السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ولید. ہی از اے ویری ویری گڈ فرینڈ آف مائن. CEO کارنیلین وچ از اے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم. کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جا کے آپ ان کی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ورک کرتے ہیں. تو وٹ ڈو یو ایگزیکٹلی ڈو, ہاؤ آر یو اینڈ واٹس گوئنگ آن؟ اوئے بہترین, آئی ایم ویل, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, سب خیر خیریت ہے. بیسکلی کارپوریٹس کے پاس جا کے یار آپ بات کر لیں کہ سافٹ اسکلس کی آپ کی جو بھی پروسیس ہوتے ہیں یا سسٹمیٹک ایشوز جو ہوتے ہیں ہماری آرگنائزیشنس کے اندر which have anything to do with behavior, which have anything to do with culture, which have anything to do with our mental stability or how we deal with people around us. تو اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں کارپوریٹ آرگنائزیشن میں, کیونکہ کلیکٹیو کے اندر کام کرنا اپیرنٹلی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, اور یہ ہر جگہ ہے دنیا کے اندر. انڈیویجولی لوگ کر پاتے ہیں اس چیز کو, لیکن اس کے رولز جب چینج ہو جاتے ہیں کلیکٹیو کے اندر تو وہ مسئلہ ہے. And that's what we've been doing. I've been doing this for maybe 8-9 years now, and freelancing in this organization کے ساتھ میرے 6-7 سال ہو گئے میں ہیں. اس سے پہلے I used to be this youth motivational speaker. اچھا, یوتھ کے پاس جا کے ہم کام کرتے تھے اور سیشنز وغیرہ چلاتے تھے. But the fun bit was کہ آپ جیسے قابل لوگ ملے ہمیں, ہم لوگوں نے موٹیویشن کی گفتگو کی, 2-3 شعر سنا دیتے تھے, بچے تالیاں بجا دیتے تھے, ہم راضی ہو جاتے تھے. تو وہ پھر پتہ چلا کہ نہیں, یہ شعر و شاعری پہ نہیں چلتا, اور یہ کھوکھلی موٹیویشن سے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہیروئن کے ٹیکے کی طرح ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہائی دیتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو لو بھی اتنا ہی زور سے آتا ہے. سو دین آئی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ تھیوری مین, دین وی ٹاکنگ اباؤٹ سسٹمز اینڈ پروسیسز کہ ریسرچ کیا ہوئی ہے, ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, ہیومن بیہیویئر کے بارے میں جنرل کانورسیشن اکراس دا گلوب کیسی, اور ہسٹورک ایویڈنس کیا بات کرتا ہے, بیکاز آئی تھنک دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس آن ہو وی آر اینڈ ویئر وی آر. So that's what I do, and I've been doing it for quite some time. Pakistan ke across there کم ہی organizations ہوگی جن کے ساتھ ہم نے کام نہیں کیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے for that. And COVID's been interesting. So that's me, and it's been okay, it's been well. By the way, ولید بھائی سے جب بھی میں ملتا ہوں نا, اتنی مزے کی انرجی یہ بندہ لے کر آتا ہے, اس طرح ایک ہائی لیول پہ کمرے میں انٹر ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کا اپنا موڈ بھی لفٹ ہو جاتا ہے. آئی گیس that's experience talking. You've been doing it for so long, you understand the value of energy, ہے نا. اوئے صاحب, it's وہ ہے نا, contagious ہوتی ہے نا, energy contagious ہوتی ہے. If I walk into a room with crappy energy, تو eventually وہی مجھے واپس ملے گی, تو میں اپنا دن کیوں خراب کروں. It's not about me giving a shit about your day, it's about me caring about my own day. تو میں اس energy کے ساتھ walk in کروں گا جو مجھے چاہیے باقی کے دن کے اندر, چاہے وہ جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں. So it's basically me thinking about my own wellness rather than doing it for other people. A very good way to look at it. تو یہ اپنا خیال رکھنا پڑے گا. آج ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کریں گے. EQ کیا ہے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور کیوں ہم لوگ فیل کر رہے ہیں اپنے ایموشنل مائنڈ کو ایک آپٹیمل لیول پہ لے کے جانے سے. آئی مین یہ جو ریشنل مائنڈ ہے اور ایک ایموشنل مائنڈ ہے, اس کے بیچ میں ایک میجر کانفلکٹ ہے, اور اس کانفلکٹ اور اس بیٹل کے چکر میں اتنی کنفیوژن دماغ میں پھیل گئی ہے, ہمارے بھی, ہمارے ایج کے گروپ کے لوگوں کی بھی, ینگسٹرس کے بھی, سب کی اکراس دا بورڈ. ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ صاحب بہت بڑا ٹاپک ہے اور بڑا مشکل ٹاپک ہے. ویری آنیسٹلی اٹس ناٹ این ایزی بیٹل ایٹ آل, بٹ آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹس ود اس پیئنگ اٹینشن. ہماری فوکس کس چیز پہ ہے جب ہم شروع کرتے ہیں یونیورسٹی یا کالج کے اندر, یا جب پیدا بھی ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر. سو آئی تھنک a lot of it has to do کہ بچہ جب آتا ہے گھر پہ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں to the ماحول that they have and the discipline that they have in their household and how they want things to be. تو they're teaching him processes and systems کہ اچھا چمچہ ایسے ہے یا وہ چیزیں ہیں. جو یہ ایموشنل ایسپیکٹ جو آپ کی مینٹل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ سے تو فرق ہی ہوگی نا. ماں باپ جو ہیں وہ ایک فرق چیز کو لے کے آئے ہیں, اس کے اندر فرق ایموشنز ہیں, اس کی مینٹل کیپیبلٹی فرق ہے, اینڈ وی ڈونٹ لائک انسرٹنٹی. جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سرٹن چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ کہ چلنا سکھا دو, اس کو چمچہ پکڑنا سکھا دو, کپڑے پہنانا, گن نہیں مچانا, بدتمیزی نہیں کرنی, دیٹ کائنڈ آف اسٹف وی آر ایبل ٹو ڈیل ود. جہاں پہ انسرٹنٹی ہے, جہاں پہ آپ کو خود نہیں پتا کہ اس کے سولوشنز کیا ہیں, تو ہم بچے میں بھی نہیں ڈالتے, ہمارے اندر کسی نے ڈالے نہیں تھے, تو وہ چلتے چلتے ہمیں بھی عادت اس چیز کی, اس کانورسیشن اس چیز پہ کرنے کی یا اس کی گفتگو کی, وہ پرابلمٹک رہتی ہے. تو اس بچے کو کہاں سے کوئی بتائے گا کہ یار یہ چیز امپورٹنٹ ہے؟ ماں باپ تو نہیں بتائیں گے, تو پھر کون بتائے گا؟ کہاں پہ وہ ایک ایپیفنی آئے گی ویئر یو ول بی لائک آئی نیڈ ٹو ورک آن دس؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ آ تو جاتی ہے آواز میں, جب ذلت ہوتی ہے, بندہ خوار ہوتا ہے جب دبا کے, تو پھر ایونچولی اس کی
امپورٹنس اور یہ کافی لیٹ جا کے آتی ہے نا. اگر جلدی آ جائے گی تو اس کو سالو کرنا زیادہ آسان ہوگا, اس کو لرن کرنا زیادہ آسان ہوگا. تو یہ لیٹ آتی ہے, جب لیٹ آتی ہے پھر تو مسئلہ ہوتا ہے. یہ ینگر برین اسپنج ہے نا یار, اس ٹائم پہ آپ نے نہیں اس کے بارے میں گفتگو, اس ٹائم پہ جو آپ نے ڈال دیا اس کے اندر وہ لانگ ٹرم اس کی میموری کے اندر پلیس ان ہو جاتا ہے, وہ ریپٹیلین برین کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا؟ سارے سوچ ہمیں آئی کیو کے بارے میں پڑھا ہے, ای کیو کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں نا آج تک, ہے کیا؟ Emotional intelligence, it's about understanding how we deal with scenarios and situations that present themselves across our human experience. تو آپ کو عادتیں بنتی ہیں. So for example ایک response, brain کا کور کام کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے سروائیو کرانا, ہمیں زندہ رکھنا ہے. اس نے اس کا کور کام ہے ہمارا سروائیول. وہ دو طریقے سے کرتا ہے, ایک وہ لاجیکل انالیسس کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے آگ کو ہاتھ لگایا ہے, دوسری دفعہ میں آگ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا برین کہتا ہے روٹ پین کچھ پرابلم ہے, نہیں کرو اس کو. تو ایک لاجیکل انالیسس ہوتا ہے. دوسری طرف ایک ایموشنل انالیسس ہوتا ہے کہ یار یہ تمہیں فیلئر ہوا ہے, یہ تمہیں اس طریقے سے ہوا ہے, تو سامنے والا میری ارد گرد کی دنیا نے اس پہ ریئیکٹ کیسے کیا, میرے باپ نے اس پہ ریئیکٹ کیسے کیا, میری ماں نے اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا, میرے بہن بھائیوں نے, اینی ون. تو اس نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا میرے لیے وہ ایک ایموشنل رسپانس کریٹ کرتا ہے, وہ جنریٹ ہوتا ہے. اور یہ ہیبٹ کے تھرو ہوتا ہے آپ کے لیے کہ یار مجھے میرے لیے مسئلہ کب آیا تھا. فار ایگزامپل دیر آر ہاؤس ہولڈ جس کے اندر فیلئر کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ تم کیسے فیل ہو گئے, یہ کیا حرکت ہے, محنت کرو. دین دیر آر ادر ہاؤس ہولڈ جو مجھے لگتا تھا امپاسبل ہے تھیوری میں ایسے, لیکن دیر آر ہاؤس ہولڈ جس کے اندر وہ جب فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے گڈ, کوشش ہو گئی, جو طریقہ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا, اب کیا کرنا ہے. سو فیلئر کو ایک اور میتھڈولوجی سے دیکھنا, کیونکہ دین اٹ وڈ کریٹ اے ڈفرنٹ ایموشنل رسپانس فرام دا کڈ ایز ویل ٹورڈز فیلئر, ٹورڈز پین, ٹورڈز اینی تھنگ آف دا سورٹ. وہ ڈیفائن نہیں ہوتا, ہم اپنے ٹراماز ماں باپ جو ہیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. سو بیکاز دیز کانورسیشنز آر ڈیفیکلٹ اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور اون کمفرٹ زون ٹو ہیو دیز کانورسیشنز ود اے کڈ, سو ہمیں نہیں نظر آتی ہیں ہوتے ہوئے, کیونکہ اگین سرٹنٹی چاہیے. سو وین دس ڈزنٹ ہیپن, اوور آل دا کڈ از تھرون انٹو اے ریور اور این اوشن جہاں پہ اس نے خود فگر آؤٹ کرنا ہے سارا. وہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ لڑائیاں پھڈے, وہ اپنے ہارمونس کو مینیج نہیں کر رہا ہوتا. وہ جو ینگ ایج کے اندر آ جاتا ہے اس سے پہلے شرارتیں کر کے سوئچ میں ہاتھ ڈال کے وہ چیک کرتا ہے کہ رسپانسز کیسے ہیں. سو اٹس آل ایکسپیرینشیل فار اس اینڈ وی کریٹ دیٹ اون ورلڈ ویو. اس میں فائدے بھی ہیں, it gives you the opportunity to become yourself as well, لیکن at the same time I think کچھ زیادہ ہی loose structure ہو تو بچہ کہیں پہ بھی نکل سکتا ہے اور وہ بالکل ہی subjective ہے. تو that's more of a so balance لانا ہے اس میں کہ کہیں emotional پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی بھی ہے, کہیں پہ ہم ابھی extremist ہیں, ہم ابھی لاجیکل مائنڈ کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا اور چیزیں. اینڈ ویری آنیسٹلی وہ لاجیکل برین بھی ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں آیا ہوگا پاس. بھائی مزے کی بات یہ, اگر فار ایگزامپل میں بچپن میں میرے سے پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے چھوٹی سی, میرا باپ اور میری ماں مجھ پہ چیخ رہے ہیں کہ تم نے پلیٹ کیسے توڑ دی اور یہ کیا کر دیا, آپ آج ابھی مائک کو توڑ دو, آپ کی کوئی بجائے گا؟ It's an adult, I made a mistake, it's okay. بچے کے اوپر کیوں ہے بدماشی کہ پلیٹ ٹوٹ گئی تو آپ اس کو چپیڑے مارو, چنڈے مارو, اس کو آپ سے تو وہ کوئی حساب. تو اپنی طرف سے ہم ایک لاجیکل انالیسس دے رہے ہیں لیکن وہ بھی فلاڈ ہے, وہ اصل رسپانس نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. اینڈ اگر ہم دونوں طرف ہی پرابلم میں پھنسے رہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کال اور فیل کا تضاد. یعنی ریشنل مائنڈ بھی ٹھیک نہیں, ایموشنل مائنڈ بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اور یہ تو پھر ایک بڑا مسئلہ بن گیا نا. اینڈ یہ میرے خیال میں کیونکہ اگین دا کلیکٹیو ہیومن ایکسپیرینس از اس گروئنگ, رائٹ, ہم ابھی کلیکٹیولی بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایز انڈیویجول جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے مائکرو کازم کے اندر تو شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ کتنا کنفیوزنگ ہے اور میں 100 سال کی عمر میں مر جاؤں گا تو میرے لیے تو یہ بیٹل کتنا خواری بات. لیکن کلیکٹیولی اگر آپ ہسٹوریکلی ہمیں دیکھنا شروع کرو تو ہم بڑا لمبا جرنی لڑائے ہیں, ہم بڑے آگے آ گئے ہوئے ہیں, ہمیں بڑی چیزیں سمجھ آ گئی ہوئی ہیں دنیا کے اندر جو پہلے نہیں سمجھ آئی ہوئی تھی. سو دیر از گروتھ, اٹس جسٹ دیٹ ایک لمبی کہانی میں ہمارا ایک چھوٹا سا رول ہے. اینڈ اس اگر رول کو ہم سمجھ جائیں کہ میرا یہیں تک ہوگا اور میرے بیٹلز اسی طرح کے ہوں گے تو مے بی دیر از ایکسیپٹنس ٹورڈز دیٹ ریدر دین دیٹ پین کہ کسی طرح سولوشن مل جائے اور کس طرح یہ سالو ہو جائے. وہ جو پورا لائف کا ایک جرنی ہے اور اس کے اینڈ میں جب سولوشن ملے گا تو پتہ نہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا اور ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. انگزائٹی, یس, اس کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے. انگزائٹی, انیبلٹی, بیسکلی inability to deal with scenarios, یا پھر جو learned response ہے وہ horrible ہو چکا ہوا ہے. اگر میرے ماں باپ نے یا کسی بہن بھائی نے یا دادا تایا نے کسی نے کسی غلطی پہ مجھے یا کسی مسئلے پہ مجھے ایک عجیب سا رسپانس دیا ہے جو ویلڈ نہیں ہے تو وہ میرے اندر بس گیا ہے کسی طریقے سے. اور اب وہ بس گیا ہے تو جب بھی کوئی اسٹریس ہے, فیلئر ہے, ٹینشن والی جس کو لوگ نیگیٹو ایموشن کہتے ہیں, I don't like that term, I don't think that works. ایموشنز وہ ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں, ایموشنز برے اچھے کوئی اس کے اندر ڈیفینیشن نہیں.
لیکن کہیں نہ کہیں بیکاز ہمیں وہ ایکسپیرینس دے دیا گیا ہے کہ سیڈنس ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, ڈپریشن ہے ایک اچھی چیز نہیں ہے, آپ نے محسوس نہیں کرنی, جیلسی ہے نہیں محسوس کرنی. تو وہ جب ہم اپنے ایموشنس کے پیلٹ کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے نا کہ یار یہ پورا ایک پیلٹ ہے, اس میں خوش. سو فار ایگزامپل آئی ہوپ دس از ناٹ کنفیوزنگ بٹ جوائے اینڈ سیڈنس آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. خوشی اس چیز سے ہوئی کہ مجھے وہ چیز مل گئی جس کو میں جس کے بارے میں کیئر کرتا ہوں. اداسی کیا ہے, مجھے وہ چیز نہیں ملی جس کے بارے میں کیئر کرتا ہوں. One without the other cannot exist. So you don't get to say that if you're feeling sad it's a bad thing. ہمارے دوستوں نے بھی ہمارے سے دیے کہ اداس کیوں ہے, چلو اٹھ یار چل یہ کرتے ہیں, trying to distract us from feeling the fullness of that emotion and react. تو جب ہم نے ان ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سیکھا, ہم نے ان کو مینیج کرنا نہیں سیکھا, ہم نے ان کو اپنا میننگ نہیں دیا, تو انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے, اور یہ غلط بات ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, جیلسی ہو رہی ہے, اور اس وقت میں بور فیل کر رہا ہوں, یہ کتنی غلط بات ہے, پیر ٹیپنگ شروع ہو جاتی ہے, بیکاز وی ہیونٹ لرن ٹو ڈیل ود دیم, وی ہیونٹ مینیج کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. ہمیں ابھی میں اگر چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ لڑائی کرنی ہے, فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے نا غصہ ہے تو لڑائی ہے. وائی؟ اینگر از دا کور ریزن فار گروتھ. آپ لڑائی نہیں کرو گے تو حق کی آواز کیسے اٹھاؤ گے, آپ باطل کے خلاف لڑو گے کیسے, آپ جو ہے برے انسان کو ولن کو ہراؤ گے کیسے اگر غصہ نہیں ہوگا. یو ہیو نیڈ دا غصہ, utilizing that غصہ is the conversation rather than having this کہ تمہیں غصہ چلتا ہے تم غصہ مت کیا کرو. پھر وہ بندہ سگریٹ بھی پی رہا ہے, نشے بھی کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے نہ آئے نا, کیونکہ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے, بٹ اٹس اے نیچرل ایموشن. لیکن غصہ آنا چاہیے, لیکن غصے کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے, یعنی کیونکہ مجھے غصہ ہے ضروری نہیں ہے کہ میرا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو ماروں, میں آپ سے بات بھی کرتا ہوں اس غصے کو ختم کرنے کے لیے. آپ اپنی فزیکل ویل بینگ میں غصہ, آپ ویٹ لفٹنگ شروع کر دیں, آپ کو غصہ نہیں چاہیے. یو نو مور دین می آن دس کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, وڈ یو ناٹ ہیو دا بیسٹ ڈے ایٹ دا جم, آپ زیادہ وزن نہیں اٹھا پائیں گے, ایڈرینلن رش نہیں ایڈ ان ہوگا, تو آپ غصے کی جیلسی نہیں ہوتی تو ہم انوویٹ کیسے کرتے. نکلا ٹیسلا کو لوگوں سے پھٹا نہ ہوتا, ایڈیسن سے, کسی اور سے جیلسی نہ ہوتی, تو یہ بیٹلز کیسے ہوتے ہیں, ہم گرو کیسے کرتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ حق ٹھیک ہے, کون صحیح تھا, کون غلط ہے. جیلسی از این امپورٹنٹ ایموشن, لیکن ہاؤ ڈو یو ڈائریکٹ اٹ. اب میں سڑا ہوں جیلس, اب باس تو بڑا سکسیزفل ہو گیا ہے, او یار یہ تو میرے سے, دس جیلسی از ہارریبل بیکاز نو ون ٹولڈ می کہ جیلسی کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. اب میں جیلس ہو رہا ہوں باس سے, میں کہوں یار اب مجھے کچھ بڑا اس سے کرنے کی ضرورت ہے نا, لیٹس اب باس کو میں ذرا ہرا لیتا ہوں, grow, set a new standard. Eventually عباس کو بھی اگر یہی آتا ہوگا تو وہ jealous ہوگا, اور پھر اکٹھے لیول کہاں چلا جائے. مسئلہ یہ نہ jealousy کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے, نہ ڈپریشن سے, نہ سیڈنس سے, کیونکہ آپ نے ایک نام دے دیا کہ یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں, یہ آپ نے محسوس نہیں کرے. اور اس پہ سب سے زیادہ I think the best work for me, at least my perspective, is what my Begum has been reading is Carl Jung. اینڈ اس کا ایپک انفیکٹ وہ کہتا ہے بھائی تمہارے اندر لائٹنس ہے, تمہارے اندر ڈارکنس ہے, جس کو تم ڈارکنس کہتے ہو, چلو ہم اس کو ایک لفظ دے دیتے. کہتا ہے مسئلہ یہ ہے تم ڈارکنس کو نیچے دباؤ گے, تم اس کو پش کرو گے نیچے کسی طریقے سے, ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح ہمارے پروفٹ کا نا وہ کہتے ہیں نا دل دھو لیا گیا تھا ایک پوائنٹ پہ جا کے, ہمارے دل نہیں تو ہمیں ختم نہیں ہو سکتے نیگیٹو ایموشن, لیکن تم اس کو دباؤ گے, تم اس کو دبا لو جتنا مرضی, پھر وہ ایک دم سے پھٹ کے نکلے گا اسپرنگ کی طرح. اور ہم سب یہ فیس کرتے ہیں, پتہ نہیں یار غصہ چڑھ گیا اس دن تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میرا تو میٹر آؤٹ ہو جاتا ہے جب مجھے, بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو پش دیز ایموشنز ڈاؤن رادر دین مینیجنگ دیم. اینڈ وہ کہتا ہے تم نے ان دونوں کو برابر چلانا ہے, تم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اچھا بھی کرنا ہے برا بھی کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے تو کس طریقے سے, نقصان پہنچانے کے لیے بولنا ہے. مے بی دیر از اے بیٹر وے آف یوٹیلائزنگ اٹ, مے بی جیلسی, اینگر, فرسٹریشن, ڈپریشن, اداس. What are other avenues that I can start utilizing these emotions other than cigarette پی لی اور کوئی اور بندے کے ساتھ کوئی زیادتی یا پھر کسی نے لڑائی کر لی یا کسی کو گالیاں دے لی. یہ تو ایک نارم ہے نا, سب سے آسان طریقہ یہی ہے, تو لوگ یہ کر رہے ہیں پریکٹس. بٹ اپنی اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ان ایموشنز میں سب میں بیلنس ڈھونڈنا ہے کہ یار اچھا ہوگا, اینڈ بینگ اوکے ود دیٹ. بعض کو ہم کہیں گے یار تجھے غصہ بڑا چڑھ جاتا ہے, اب بعض کو بچپن سے یہی لگ رہا ہے نا کہ میرا ایک شارٹ کمنگ ہے. کیوں can't that make you your super hero power, کہ میں سپر مین جو ہے وہ اس میں ایکسٹرا اسٹرینتھ ہے, وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا وہ ٹوٹ جائے. اب اس کو اس پہ شیم کرتے رہیں گے کہ تم تو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاؤ گھر پھٹ جاتا ہے, تمہارے اندر تو پاور.
وہ manage the power بھائی, control that power. That's a very very good point. یعنی کوئی بھی ایموشن ہو, نیگیٹو یا پازیٹیو, اگر نیگیٹو ہے اس کو اگر ہم یوٹیلائز کرنا صرف سیکھ لیں کہ اس نیگیٹو ایموشن کو کس پازیٹیو طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, it could turn into a strength. بالکل. And why not? Super hero کے لیے, as we said, to get, it's about battling with the darkness. اور ہمارا یہی ہے نا, تم اگر بزنس کر رہے ہو, تم نئی اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہو, تو تم جو نارم کے اندر غلط چیزیں ہو رہی ہیں, خراب ہے, جو میڈیوکریٹی میں ہے, تم اس کو چیلنج کر رہے ہو, تو تم ایک ولن ہو ان سب کے لیے, ان سب لوگوں کے لیے تم ولن ہو جو ایک نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے بعد. اب تمہارے پاس یہ سپر پاور ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو, لیکن if you don't use your super powers thinking کہ یہ تو غلط ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے, کہ اور مجھے, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سپر پاور کا صحیح استعمال کیا, how bad would that hold you back, and how would that not create anxiety? Of course it's going to create stress. Of course you're going to fidget when you're sitting in a seat and پیر ہل رہا ہے, ہاتھ ہل رہا ہے, because you're uncomfortable and you don't know what to do about it. مینیج کریں گے نا, اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے نا. اب بات آئی تھی لیک آف لرننگ کلچر کے اوپر, جو ہم اس دن بھی اس پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ لیک آف لرننگ, نہیں سیکھنا ہے, کتابیں خرید لینی ہے, گھر میں پڑھی ہوئی نہیں پڑھنی ہے. میں بھی یہ کرتا ہوں کبھی کبھی, کتابیں خریدتے رہتے پڑھنی نہیں ہے, لیکن وہ پش کرنا اپنے آپ کو, وہ آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہونا کہ آئی ہیو ٹو لرن مور اینڈ مور, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ مائی باڈی ورکس, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دس ورلڈ ورکس, ہاؤ ہسٹری, what lessons can I learn from the history as well, you know. تو یہ لرننگ کتنی ضروری ہے اور کتنا آپ کو ہیلپ کرے گی گرو کرنے میں, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کیا نہیں ہیں. You have to understand the flip side before you can understand. تو پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں, وزڈم والی باتیں, یہ کتنی ضروری ہیں, اور یہ کہاں سے آئے گا ہمارے کلچر کے اندر کہ یار ہم نے لرن کرنا ہے بھائی. فلاڈ ایجوکیشنل اسٹرکچر ہی آتا ہے میرے دماغ میں صاحب, کیا کریں. مجھے فار ایگزامپل, مجھے بڑی دیر بعد, آج تک میں کہتا ہوں میرے ماں باپ نے بڑی لڑائی کی مجھے میتھ آ جائے کسی طریقے سے, مجھے میتھ سمجھ آ جائے. میں نے کہا یہ تو میرے لیے مطلب یہ وہی بات ہے کہ یہ فارسی ہے یا سم تھنگ, جو ہو جاتا ہے, لوگ فارسی بھی سیکھ لیتے ہیں سب چیزیں, اینڈ آئی وڈ ہیو دیس کریپی رسپانسبلٹی. But the idea is یار کہ how knowledge or how information or how solutions to these problems are provided to us. یہ ہم لوگوں کو شیپ, ان کا نیریٹو, ہم نا ایک لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فریمنگ کرنی ہے, آپ ایک فریم سیٹ کریں بندے کے لیے کہ یار تو یہ اسی لیے کر رہا ہے, جو بھی گفتگو کرنے لگا یا جو بھی ہونے لگا نا, یہ تمہارے یہ ریزن ہے. جیسے تم پوڈ کاسٹ رن کر رہے ہو, there is a frame in your head, یار there is a reason I am doing this. سامنے والے ان میں سے شاید بہت ساروں کو سمجھ نہ آئے گی بات, لیکن تمہارے دماغ میں وہ فریم کلیئر. تو ایک فریم سیٹ کرتے ہیں لرننگ سے پہلے. ہمارے لیے وہ فریم سیٹنگ نہیں ہوتے ایجوکیشن اسٹرکچر کے اندر. مجھے میتھ کیوں سکھانی ہے, نمبر پاس کرنے ہیں, لڑائی ہے, جواب سے زیادہ فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ, یہ فریم بڑے کریپی ہیں, یہ بکواس قسم کے. ایک اچھا فریم اگر ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں یار میتھ ایک لینگویج ہے, جیسے انگریزی لینگویج ہے, جیسے میوزک لینگویج ہے, جیسے ارتھمیٹک, یہ میتھ ایک زبان ہے. تم اگر اس میں فلوئڈ ہو جاؤ تو تمہیں کیا کچھ نہیں سمجھ آ جائے گا. تمہیں اپنے تمہارے یہ دفتر کے ڈائنامکس کیسے ہیں, یہ دفتر یار میرے لیے کنڈیوسو ہے, سائزز کیسے ہیں, میری کمر کا اینگل کیا ہونا چاہیے, میں جب اسٹیپ رکھتا ہوں تو ہاؤ شوڈ دیٹ بی, واٹ از مائی بیک سپورٹ لائک, واٹ از مائی سائز, میں پینٹ بہترین میری باڈی کے لیے, میں ہاؤ مینی BMI, واٹ از مائی. آپ اپنی ہیلتھ پہ اگر آپ اس زبان میں فلوئنٹ ہو جائیں تو آپ کتنی امیزنگ چیزیں کریں. یہ میرے مینٹور نے بڑی دیر بعد, ہم بڑے آگے آ چکے تھے بیٹل میں, جب اس نے کہا یار یہ تو زبان ہے, تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ یہ کام ہے اور یہ کچھ کرے گا تو تجھے تیری عزت بنے گی, یہ تیرے لیے ایک لینگویج ہے, تجھے ٹرانسلیٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی دنیا کو, چاہے وہ انگریزی. There was this person I met in Bangkok, میں ایک پروگرام کے لیے گیا ہوا تھا, اینڈ میں نے, مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا because I'd been there for 10-15 days. تو میں ویسے ہی گھر یاد کر رہا تھا, ایک دن بیٹھ کے تھک ہار کے پھر لیا تھا ساری چیزیں, تو تھک جاتا ہے بندہ. تو I was sitting and ساتھ والے نا کمرے سے I heard a violin playing, right, and someone's playing a violin. Suddenly I just wanted to get up, میں اٹھا, میں نے باہر جو ہے نا random 2 دروازے کھٹکھٹائے because I was in that state where I was really low. تو میں نے دروازہ کھٹایا, پہلے والا اس کھلا نہیں, شکر ہے, پتہ نہیں کیا اندر سے کوئی عجیب سی نکل آتا تھا, مسئلہ ہو جاتا. ساتھ والا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, so this really sweet looking bald guy, he's walks around, he's like, میں نے کہا یار میں نے تمہیں نا کانفرنس پہ بھی دیکھا ہے, are you the same guy? کہتا ہے yes yes I've seen you as well, کہ جس کانفرنس پہ ہم آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہتا ہے you look low. میں نے کہا yeah I feel sad. میں نے کہا were you the one playing the violin? آپ بجا رہے تھے. کہتا ہے yes yes come in. اس نے مجھے اندر بٹھایا, میں صبح بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا. اب اس نے نا پورا سیٹ اپ سے کیا ہوا ہے اور وہ وائلن پلے کر رہا ہے. تو کہتا ہے تم you seem low. میں نے کہا yeah you already told me that. میں نے کہا it's okay. کہتا ہے I think you're stuck. Let me help you cry.
سر اس نے وائلن بجانا شروع کیا 8 منٹ, آئی ہیو دیٹ ریکارڈنگ, اور وہ میں کیمرہ کیونکہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا, اینڈ میں نے اپنی طرف کیا, میں فل رو رہا ہوں, میری آنسو نکل رہے ہیں, میری حالت خراب ہے, میں فل میں کہہ رہا ہوں یار یہ تم نے کیسے کیا. کہتا ہے ہو گیا رونا, کہتا ہے میں تمہیں خوش کرتا ہوں. اس نے ایک اور میلوڈی بجائی اور میرے دل میں سے جوئے, and that was the first time I realized کہ یہ زبانیں ہیں, جس کو ماسٹری ہو جائے نا ان زبانوں کو بولنے کی, تو وہ ہر کسی کو ان میں باتیں سمجھا سکتا ہے. ہم یہ فریمنگ, یہ مائنڈ سیٹس نہیں دکھاتے کہ تم فرینچ کیوں سیکھ رہے ہو, تم انگریزی کیوں سیکھ رہے ہو, عربی کا کیا فائدہ ہے, میتھ کا کیا فائدہ ہے, بایولوجی کا کیا فائدہ ہے. اٹس آلویز دس ویری شیلو انڈرسٹینڈ. ہمارے پروفیسرز یار بیسک چیزیں, سٹ اسٹریٹ, آپ نے سنا ہوگا 10 دفعہ سٹ اسٹریٹ, کیوں؟ ڈسپلن, اور کیونکہ ان کی اپنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی. تو یہ تو بعد میں پڑھائی کی کہ یار سیدھی نہیں ہوگی کمر کی ہڈی, تو برین جو ہوتا ہے لرننگ سیٹ نہیں آتا. آپ جب لٹکے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو برین از ناٹ ان دا سیم فارم, آپ حفظ بھی نہیں کر سکتے, آپ یاد بھی نہیں کر سکتے چیزیں. سو یو ہیو ٹو بی, یہ انہوں نے فریمز اتنے کمزور سیٹ اپ کیے ہیں کہ ہمیں ہمارے دفتر کے کام, اگر میں کوئی چیز کر رہا ہوں, آپ کے شہزادے یہاں پہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, when they're solving problems there is a mind frame جس میں تم جب کام کرتے ہو تم انجوائے کرتے ہو نا کہ یار مسئلہ آگے کرتا ہے, اس کو میں سالو کرتا ہوں, کیونکہ تیرے دماغ میں فریم بڑا مزے کا بنا. then that problem becomes something really cool. بہت سارے لوگوں کے لیے گھر چلانا, اب بل, اور میری شادی, میرے پیسے بچ جائیں, میں زندہ ہو جاؤں, اتنے گندے فریم پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو وزن, اسٹریس اور پریشانی ملے. So we need to create that understanding, learning and development. Everyone, کون نہیں مسئلے حل کرنا چاہتا اپنے یار, کون یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں گند ماروں اور بس زندگی گزارا ہو جائے, میں مر جاؤں. Everyone wants کہ یار کچھ مزیدار ہو, crazy سا experience, but because we haven't been framed by our mentors, because ہمارے پاس وہ understanding نہیں دی گئی, تو ہم تھوڑے سے کھوکھلی جگہوں پہ کھڑے ہیں, ہماری بیس لائنز بڑی کمزور ہے. اور اب اس عمر میں آ کے فار ایگزامپل I want to do my bachelor's again. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا ایک بیچلر سلیکٹ کروں اور میں اس کو انجوائے کرنے کی کوشش, لیکن اگین اب اتنی ڈیپ ان مائی کریئر میں پھر سے یہ کیسے کروں, لوگ کیا سوچ, اب میں کس طرح کروں اس کو, ٹائم نکال پاؤں گا, میرے پاس سیونگ ہے, آپ کے عجیب پریشرز ہیں. بٹ اف آئی کین گیٹ فری آف دیٹ اینڈ آئی کین گین دیٹ ایکسپیرینس ویئر آئی انجوائے دا 4 years آف لرننگ, مجھے لگتا ہے یار میری 50-60 کی عمر میں وہ جتنا مجھے فائدہ دے جائے گا میرے 4 سال, کون چیز مجھے دے گا. But that's the learning mindset, that's it. اس کا نہیں ہے کہ ہمارے قابل نہیں ہے یا لوگوں میں جہالت ہے, یا یہ there's no frame, there's no structure, everyone's playing on jugaad and we're doing the same, man. کلچر ہی خراب ہونا, and it's day one سے کلچر ٹھیک نہیں ہے, اس کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. وہ کلچر بھی چینج کرنا پتہ نہیں کتنا بڑا عذاب ہوگا. and اس کے اندر I think one of the major problems has been the geographic conditions of our country. اور کوئی مسئلہ نہیں تھا, کسی کا یہ out of smart plan نہیں نکلا ہوا کہ اس کو ہم تباہ کر, ایسے نہیں ہوتا. It's a geographic placement. ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ چاروں طرف ہماری عجیب سی ڈائنامکس اینڈ ریلیشنشپس چل رہے ہیں اور ہم گھرے میں. تو اس کے اندر when we saw these instability and security and political scenarios کے اندر, اور border پہ ہمارے لیے مسئلے مسائل, ہم نے وہ اتنی instability دیکھی ہے. تو جو سمجھدار ہوتا ہے نا, جو قابل ترین ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میری بہتری کہاں پہ ہے. یہ جنرلی اسمارٹ پرسن کا ہوتا ہے, وہ اپنا پاتھ وے خود بنانے کے چکر میں, اس کے لیے نا کلیکٹیو اتنا, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ آئدر, ایز یو سے کہ اس کو کلیکٹیو کا نہیں ہے, اس نے خیال نہیں کیا, وہ کہتا ہے یار میں اپنی میکسیمائز کروں گا پوٹینشیل, تو میں جہاں بھی بیٹھوں گا نا ادھر میں بہتر کام کر پاؤں. تو یہ جب انسیکیورٹیز تھی اور مسئلے تھے نا, بہت سارے قابل لوگ چلے گئے, دے لیفٹ دی کنٹری, دے ہیڈ ٹو, بیکاز دے ور تھنکنگ اباؤٹ دیئر فیملیز اینڈ دیئر بینیفٹس, تو وہ چلے. تو ہمارے پاس جو لوگ بچے ہوئے ہیں اس وقت, وہ تھوڑے بیچارے لاسٹ ہیں, اور وہ پتہ نہیں اب فرشتے آئیں گے کیا, یہ مجھے نہیں, I don't know there's a solution or not, but this has been going on for quite some time and we don't have those brains anymore. کیونکہ وہ, and یہ نہیں کہ یہ پاکستانی اور یہ گورنمنٹ نہیں ہے, it's not about that, it's where we're placed and how historically we've come to be. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. اب again solution, میرا بیسٹ آنسر ہوتا ہے I don't know, it's more fun, it's more fun, مجھے نہیں پتا, it's more fun. کہیں نہ کہیں کیوریوسٹی آ جائے گی, شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے, بٹ یہ سمجھنا یار کہ یہ میرے لیے, میں اگر کام کر رہا ہوں, میں آج پوڈ کاسٹ پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ میرے لیے, میں جو بھی بھونک رہا ہوں یا یہاں پہ بول رہا ہوں, یہ میں عباس کو امپریس نہیں ہے, کسی کو نہیں کر رہا, یہ میرا ورد چل رہا ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ولید یہ جو تو باتیں کر رہا ہے نا, یہ تو نے بھی یاد رکھنی ہے. میں اب یہاں میں ذرا ویڈیو پہ ذرا امپریس کر دوں, میں ذرا تیار ہو کے آ جاؤں, میرا شٹی فریم جو ہے ایونچولی مجھے نقصان. ہم اگر اپنا ہی فائدہ سوچنا شروع کرتے ہیں ان چیزوں کے, I think it will hold some kind of value at least. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور پوٹینشیل ہم میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے.
آئی مین ہماری پاپولیشن ماشاء اللہ اگر آپ دیکھیں 53% 18 سے 35 والی, امیجن کریں ان کے دماغ ایک لیول پہ پہنچ جائیں اور وہ کسی طریقے سے سیکھ جائیں, اور ہمارے پاس اتنے سارے بل گیٹس ہو جائیں, ناٹ میں پیسوں حساب سے نہیں کہہ رہا, دماغ کے حساب سے کہہ رہا ہوں, وہ سارے بل گیٹس میں کنورٹ ہو جائیں, تو امیجن ویئر وی کوڈ بی. ڈائریکشن ٹو دا جگاڑ مائنڈ سیٹ یار, مجھے نہیں بھولتا, میں پاکستان نیا نیا آیا تھا, مجھے یاد ہے 7ویں جماعت میں, پتہ نہیں اس سے پہلے ہم لوگ پاکستان پہنچے ہیں, اینڈ ہم لاہور گئے ہیں, اینڈ ہم سارے میری نانی کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی پوری جمع ہوئی, ماموں شاموں جمع ہوئے, ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ایک دم سے نا لائٹ بند ہو جاتی ہے, تو نانی جو ہے آواز لگتی ہے موبی اٹھتے جائیں, تو وہ موبی وہاں بھاگتے ہوئے جاتے تھے, اوپر چھت پہ چڑھتے تھے, اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے ایک دم سے لائٹ آ جاتی تھی, پھر وہ نیچے آ جاتے تھے, پھر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے پھر لائٹ چلی جاتی تھی, پھر موبی اٹھتے جائیں, موبی بھاگتا ہوا جاتا تھا چیز کر کے, میں کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, تیسری دفعہ نا آئی گو ود مووی کے ساتھ میں جاتا ہوں, بالکل ٹیرس کے نا اس طرف ٹرانسفارمر ہے, ادھر ایک لکڑی کا ڈنڈا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی ہک لوز ہے جو کسی واپڈا نے یا کسی نے وہ چھوڑا ہوا تھا, تو وہ ایسے ڈنڈا مارتے تھے, وہ چل پڑتا تھا, پھر وہ نیچے آ جاتے تھے. ہم پیدا ہی جگاڑوں کے لیے, ٹوتھ برش کو ہم پہلے دانتوں پہ لگائیں گے, پھر بالوں پہ لگائیں گے, پھر کی بورڈ صاف کریں گے, پھر ناڑا بھی ڈال لیں گے اس سے, ہم ہیں جگاڑ. اگر مجھے اس جگاڑ کی, اس کریٹیوٹی فیکٹر کی ڈائریکشن مل جائے, which is scary for me, I don't know if it's such or not for me, but میرے لیے 53% اگر یوتھ ہے تو we don't have enough people to mentor these people یار. ہمارے پاس تو اتنے دماغ بڑے لوگ ہی نہیں ہیں اتنے جو ان کو گائیڈ کر سکیں 53% کو. اگر میکسیمم یوتھ ہوئی ہوئی ہے تو آپ ان کراؤڈس کو کیسے جمع کریں گے اور کس طرح ایک کامن انڈرسٹینڈنگ آف مینٹورز لے کے آئیں گے. میرا زیادہ فیئر تو یہ نہیں, آئی گیس ہر کوئی اگر اپنا رول پلے کرنا شروع کر دے, ایک مینٹور کے پاس ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کے اندر چینج لا سکے نا. ایسے گریٹ لوگ ہیں ہمارے پاس اور لازمی ہوں گے بھی, لیکن وہی بات ہے کہ ان کے اندر کیوریوسٹی آئے تو یہ اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے نا یار, خود ہی اپنے مینٹورز بھی ڈھونڈ لیں گے, اپنی کتابیں بھی ڈھونڈ لیں گے, سیکھ بھی لیں گے, پلیٹ فارمز بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک کیڑا ہے سیکھنے والا, وہ بس ان کو بتانا ہے کہ یار یو نو دس از امپورٹنٹ فار پرسنل. اور جو اپنی بلیوز تمہارے تم سیکھتے آئے ہو 18-20-25 سال سے, اگر تو آپ 25 سال کے ہو, ان کو ری لرن کرو اور پھر سے لرن کرو یار نئی چیزیں. صاحب یہ بڑا مشکل ہے, میں I wouldn't wish this upon my never, بتا رہا ہوں نا کہ ہم لوگ پڑھائی کر کے لگے ہوئے تو پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی ٹو بریک ڈاؤن یور بیس لائن کہ یہ جو ہے سب کچرا ہے, کیونکہ وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے نا, وہ آپ کو انسرٹنٹی کی طرف پش کرتا ہے, اور ہمیں وہاں پہ کمفرٹ زون نظر نہیں آ رہا نا. اس میں ہمیں اگر میں آج کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں کوئی فزیولوجی کی, سوشیولوجی کی, انوائرمنٹ ریلیٹڈ, تو دیٹ ول پٹ می ان این انکمفرٹیبل پلیس, اور وہ انکمفرٹیبل پلیس مجھے پسند تو نہیں آئے گی, لیکن وہاں پہ جانا ضروری ہے. اور وہاں پہ جانا ہے اور وہیں پہ سیکھنا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. آپ اگر فار ایگزامپل the problem is it's gonna suck either ways. مجھے ایک ویسی میں آج کل چیز ایک دیکھ رہا تھا, there's this couple of clinical psychologists ہیں, وہ مزے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے یار تم awesome کر لو تب بھی تمہاری زندگی میں بہت ساری مشکلات رہیں گی, you suck at it and تم کچھ بھی نہ کرو تب بھی تمہاری زندگی. اب تم سلیکٹ کر لو کہ گند میں گزارا کدھر کرنا ہے تمہیں, اب تم اس میں خود دیکھ لو کہ اچیومنٹ بھی نہیں کرنی اور ذلیل ہونا ہے, یا کچھ انجوائے بھی کر لو اور ذلیل ہو جاؤ. تو ناؤ اٹس ان یور ہینڈ, اپنا ڈیسیژن ہے, ڈیسیژن تمہارے پاس, بیکاز ایوری ادر تھنگ از ٹیلنگ. اور ہر جگہ نہیں ہو رہا, کرسچینٹی کے اندر, ریلیجن کے اندر, لائف از پین, لائف از سفرنگ, اس میں سے نکلنا ہے, اس میں جا, سب کو پتا ہے اٹس اے پرابلم اینڈ اٹس ٹربلسم. سب اسی چکر میں کسی طرح آسان ہو جائے. نہیں بھائی, تو کچھ مزے کا ایپک سا کر لے تو بیچ میں جو وہ پلس پوائنٹرز ہیں اور تعریفیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ بوجھتے ہیں, مسئلوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے اور اپریسیشن کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے نا. at least it will be worth it. The battle will be worth it in the end. Yes, to make it worth it, that will be fun. I think that's a good concept to place in, کہ یہ worth it ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ آیا تھا, نیچے کہتا ہے اگر آپ نے اپنی قابلیت کو ٹیسٹ کرنا ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا حساب لگا لیں کہ آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے, تو کہتا ہے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے بڑا سمپل سا. کہتا ہے ڈیمن آیا ہے, بلا آئی ہے, اور اس نے کہنا ہے جو تم زندگی گزار رہے ہو نا, تم نے ساری عمر تک یہی بار بار گزارنی ہے. Are you okay with that? میں تو دیکھ یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ are you okay with that. مجھے بیچ میں کبھی آتا ہے کہ نہیں maybe I'm not okay with it, پھر میں سوچتا ہوں نہیں یار آج کا دن I can spend this, but are we ready? That's a brilliant question to ask yourself کہ اگر یہی زندگی تجھے 1000 دفعہ اور گزارنی پڑی تو کیا تو راضی ہے؟ اگر یہ راضی تو بہترین, I think اور کرو جو مرضی کر رہے ہو. لیکن اگر تمہیں یار کہ یار ایک دفعہ بھی اور گزارنی پڑ گئی تو میرے سے برابر نہیں ہونے لگا, تو پھر میرے خیال میں یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی کیا سین
समझने और किस तरफ तोड़ना है किस तरफ नहीं तोड़ना. And it's in that sense, as we talked about it पहले भी, it's a lonely path. अगर आप स्टैंड आउट करना शुरू करेंगे और अभी वो कल्चर क्रिएट करेंगे तो हिस्ट्री की नामों किताबों में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन वो जर्नी आसान नहीं होगी. देव शैपेल ने भी एक इंटरव्यू में क्रेजी बात की और मैंने आई गॉट मी थिंकिंग. वो कहता है लीडर्स के लिए एंड जो है वो अमीरी में और आराम में नहीं है. कहता है कोई भी लीडर उठा ले वो बेचारा गुर्बत में, मार्टिन लूथर किंग से लेके इन लोगों से किसी को उठा, कहता है उन्होंने गुर्बत में. कहता है अब ये आपका डिसीजन है कि आप लीडर बन के चलेंगे या आप किसी और तरीके से पहुंचेंगे. नहीं, लेकिन उनको ये चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि जो आउटर एप्रिसिएशन है या तो अच्छी गाड़ी लेना है, बड़ा घर लेना है और कॉन्स्टेंटली लोग मुझे कह रहे होंगे यू आर अमेजिंग, उनको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था. उनका ईगो इतना इन्फ्लेम्ड था ही नहीं कि उसको फीड करने के लिए कॉन्स्टेंटली उनको ये चीज़ें चाहिए थी. Which gets me thinking कि कितनी मजे की बात हो कि आपके जो लीडर्स हैं, जो एपिक लोग हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी हाई होगी यार कि वो कह रहे हैं, उसको पता है कि 6,000 या 6 लाख बंदा मुझे गालियां दे रहा है और 3 या 4 लाख बंदा वो मेरी तारीफ भी कर रहा है, लेकिन मुझे ये पाथ सिलेक्ट करना है क्योंकि दिस कम्स विद द पैकेज. उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इवॉल्व थी इसके अंदर कि सही गलत का क्या लेवल पे रखी है ना उन्होंने किस तरीके से. देखो जब सक्सेस आती है, हिट करती है, आपकी ईगो तो फट जाती है ना ऊपर. अब आप भाई मेरा मसला, मेरा यहाँ पे सवाल है, मेरा सवाल आपसे है. मुझे लगता है ये वो आर बोर्न विद इट, ये हर किसी के पास की बात भी नहीं है साहब. आप अपना बचपन का उस दिन मुझे वाकया सुना रहे थे, मेरे तो बस की बिल्कुल बात नहीं थी कि मैं ऐसे करता. मैं सेल्स कर रहा होता है, चीजें बेच रहा होता है, अपना स्ट्रक्चर एट अ यंगर एज. What if it's just genetic? What if most of us are meant to be in some kind of trouble? यार मैं honest, मैं अभी confusion में हूँ. मैं इसकी एक conclusive जवाब नहीं दे सकता इस टाइम पे because I am at a confused state myself where I am trying to understand कि ये genetically आप में आता है या तो आप सीखते हो. ये अभी मेरे पास ऑनेस्टली जवाब, अभी तक मेरे पास 50-50 है. मेरे पास भी 50-50 है, तो मेरे पास जवाब इस चीज़ का नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी भी कल्चर में कहीं पे भी पैदा हुए, किसी भी सिचुएशन में पैदा हुए हो, आपके पास पावर है सीखने की, इवॉल्व करने की और एक बेहतर इंसान बनने की और ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करने की. उसके लिए आप क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे वो भी आपके हाथ में है. हाँ, समझ आ रही है. लेकिन इसके अंदर एक जरूरी क्वेश्चन ये होगा कि हम इम्पैक्ट की डेफिनेशन भी फर्क रखें सबके लिए. हर एक का इम्पैक्ट अपने लिए अपना है ना, उस साइज वो तो हर एक का अपना है. Yes. हर एक का अपना है. मैं ऐसे जनरली कह रहा हूँ कि आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में. थैंक यू सो मच वलीद भाई फॉर कमिंग. इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन. आई लर्नड अ लॉट. आई मीन ये सारा प्रोसेस का मकसद यही है कि मैं भी कुछ चीज़ अपने लिए करना है. तो इस पॉडकास्ट से हर एक का जो दिमाग है, माइंडसेट, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. तो आई एम क्वाइट एंजॉयिंग इट. नो, आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक मैन. आई थिंक दिस ये विर्द होता है, वो तस्बीह वाला कांसेप्ट था ना कि आप अच्छी, तो यू शेप दीस अराउंड वेलनेस कन्वर्सेशंस. कुछ दिन अच्छी होंगी, कुछ दिन बुरी होंगी, कुछ दिन मजे की चीज हो रही होगी, लेकिन ये विर्द चल रहा है कंसिस्टेंटली ओवर अ स्पैन ऑफ 3 साल 2 साल 4 साल. तेरे दिमाग में कोई ना कोई चीज तो प्रोग्राम हो ही जाएगी किसी. So I think it has a lot of personal benefit, and I hope everyone else can gain from it. And I don't know who watches or not, but let's see, man. Thank you so much, everyone. Take care. Thank you so much.